یہ ہے بھارت کا ترانہ، سن لے سارا یہ زمانہ، یہ ہے بھارت کا ترانہ، سن لے سارا۔ میرے نبی کے ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں القیامت کے دن میزان پر جب لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اس وقت جو سب سے زیادہ نیکی کمانے والا شخص ہوگا وہ حسن و اخلاق کا مالک، جس کا اخلاق بہتر ہوگا۔ اس سے پاک میں آیا ہے کہ اخلاق کی بنیاد پر میزان یعنی ترازو کا جو پلڑا ہوگا وہ حسن و اخلاق کی بنیاد پر سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس قوم کو عالم بھی چاہیے، اس قوم کو مفتی بھی چاہیے، اس قوم کو محقق بھی چاہیے، اس قوم کو مدقق بھی چاہیے، اس قوم کو مفسر بھی چاہیے۔ جہاں اس قوم کو دین کا رہنما چاہیے، وہیں پر اس قوم کو دنیاوی لیڈر بھی چاہیے، دنیاوی نیتا بھی چاہیے، دنیاوی شخصیت بھی ہونی چاہیے۔ اگر قوم مسلم پر کوئی آفت آ جائے، قوم مسلم پر کوئی مصیبت آ جائے، قوم مسلم کو اگر کچلنے کی کوشش کی جائے، قوم مسلم کے جو ہے اگر حق کے دبانے کی کوشش کی جائے، قوم مسلم کے حقوق کو اگر جو ہے چھیننے کی کوشش کی جائے، تو ایسا لیڈر ہو جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، جو ان کے بازوؤں سے بازو ملا سکے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتا دے ہم قوم مسلم کے لیڈر ہیں، پیشوا ہیں، ہم رہیں گے، قوم مسلم کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ، اچھا ہے، واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایسے لیڈروں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ اپنے اندر، اپنے سماج کے اندر عالم پیدا کیجئے، حفاظ پیدا کیجئے، قراء پیدا کیجئے، محقق پیدا کیجئے، مدقق پیدا کیجئے، مفسر پیدا کیجئے، لیکن وہی پر اگر قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو نیتا بھی پیدا کیجئے، IAS بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، حکیم بھی بنائیے، طبیب بھی بنائیے۔ جہاں عقیدے کا علاج کرنا ہوگا وہاں علماء بڑھکر آئیں گے، اور جہاں قوم کی خدمت کرنی ہوگی وہاں جو یہ نیتا بڑھکر آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے لیڈروں کا ہونا بہت ضروری ہے اس قوم کے اندر، ورنہ آج اس قوم کے حق کو دبایا جا رہا ہے، آواز کو پست کیا جا رہا ہے، اس قوم کی عظمت کو جوتے کی طرح روندا جا رہا ہے، اس قوم کے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ اگر نواب حسن جیسا لیڈر پیدا کرو گے تو قسم خدا کی نہ تمہاری جو ہے آواز دبائی جائے گی، نہ جو ہے تمہاری عظمت کے ساتھ کھیلا جائے گا، نہ تمہارے اوقات کے ساتھ کھیلا جائے گا، بلکہ اگر قوم کے اندر ایسا لیڈر پیدا ہوگا تو قسم خدا کی قوم جو ہے جس میدان میں جائے گی انوار حسن کا جھنڈا کاٹتی ہوئی نظر آئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہا ہے تحقیق کی اس نے فلاح پائی جس نے اللہ کے نام کا ذکر کیا اور نماز کی پابندیاں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فلاح، کامیابی دنیاوی اور اخروی دونوں چیزوں میں کامیابی حاصل کرنے کو فلاح ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو عالم ہو یا فاضل ہو یا قاری ہو یا یا مدقق ہو یا لیڈر ہو، ہر شخص یہی چاہتا ہے کامیابی قدم چومتی ہوئی نظر آئے۔ جس گلی اور کوچے سے نکلے ہمارے لیے تحسین و آفری کے نعرے لگائے جائیں، جس میدان میں جائے لوگ جو ہے کھڑے ہو کر میرا سواگت کریں، ویلکم، سواگت، خیر مقدم کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگوں نے کامیابی کے الگ الگ راستے کو چن رکھا ہے۔ کسی نے یہ سوچا بہت بڑے عالم دین بن جائیں گے، کامیابی مل جائے گی۔ کسی نے یہ سوچا بہت بڑے مفتی ہو جائیں گے، کامیابی مل جائے گی۔ کسی نے یہ سوچا کہ اولاد کثیر کے باپ بن جائیں گے، کامیابی مل جائے گی۔ کسی نے یہ سوچا بڑی اور خوبصورت بلڈنگیں تیار کر لیں گے، کامیابی قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ کسی نے یہ سوچا زہد و تقوی اختیار کر لیں گے، کامیابی قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ کسی نے یہ سوچا عبادت کر لیں گے، کامیابی قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ کسی نے یہ سوچا مال و دولت کا انبار ہوگا، کامیابی قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ کسی نے یہ سوچا حکومت کی کرسی مل جائے، کامیابی قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن میرے پیارے سنو، اگر مال و دولت کی بنیاد پر کامیابی ملتی تو سب سے پہلے قارون کو کامیابی ملتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کی کنجیاں 70 غلام مل کر اٹھاتے تھے تو ان کی کمر خم ہو جایا کرتی تھی۔ اگر عبادت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اگر کسی کو کامیابی ملتی تو وہ ابلیس کو ملتی۔ زمین کا کوئی چپا باقی نہیں جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اور ذہن کے حاشیے پر سوال کیا آتا ہے آخر کامیابی کیسے ملے گی؟ عبادت کی بنیاد پر کامیابی نہیں مل رہی ہے، زہد و تقوی کی بنیاد پر کامیابی نہیں مل رہی ہے، علم کی بنیاد پر کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اور رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا کامیابی کیسے ملے گی؟ تو آواز آتی ہے میری بارگاہ میں ایسے آؤ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں آؤ کہ میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ، بہت اچھا مفتی صاحب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب انسان کو کامیاب ہونے کے لیے 3 راستے رب نے بتا دیے۔ پہلا راستہ اللہ کا ذکر ہے، دوسرا راستہ نماز ہے، اور تیسرا راستہ کسی اللہ والے کا نگاہ کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو۔ انہی اللہ والوں کی جماعت میں ایک مرد مجاہد کا نام آتا ہے، ایک مرد کمندر کا نام آتا ہے، جس کو دنیا غوث الانواس کہتی ہے، جس کو دنیا فرد الافراد کہتی ہے، جس کو دنیا غوث الثقلین کہتی ہے، جس کو دنیا غیاث الکونین کہتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ اور امام احمد رضا خان راجل بریلوی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے امام احمد رضا خان، آپ بتا دیں کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ تو میرا امام فرماتا ہے گردنیں جھک گئی، سر
गर्दनें झुक गई, सर बिछ गए, दिल टूट गए। कश्फे साथ आज कहा, ये तो कदम था तेरा अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। कश्फे साथ का माना ये है कयामत का दिन, और कयामत के दिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अपने जिस्म पर एक चादर डालकर एक हुजरे से दूसरे हुजरे की तरफ डालेंगे, और उनकी चादर से इतनी रोशनी निकलेगी कि अहले महशर ये समझेंगे कि रब्बे कायनात की तजल्ली का ज़ुहूर हो रहा है। अहले महशर मुबारके के बिना पर अपने सर को सजदे में रख देंगे। बाद में पता ये चलेगा ये रब्बे कायनात की तजल्ली का ज़ुहूर नहीं, ये तो उस्मान गनी की चादर की रोशनी है। जब उस्मान गनी की चादर की रोशनी का ये आलम है तो रब्बे कायनात की तजल्ली का आलम क्या होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आओ जरा बगदाद की सरजमीन पर, बगदाद की जामा मस्जिद में कुतुबुल आफ़ताब शेखुल मशाइख गौसुल सकलैन गयासुल कौनैन हुजूर सैयदना गौसे आदम जलवाबार है। अल्लाह का हुक्म होता है ऐ गौसे आदम, अब आप जो है ऐलान कीजिए कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलियाए कामिलीन की गर्दनों पर है। जैसे ही गौसे आदम ने बगदाद की जामा मस्जिद में बैठकर ऐलान किया है कदमी हाज़िही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलियाए कामिलीन की गर्दनों पर है, तो 313 औलियाए कामिलीन मुबारके के बिना पर कश्फे साथ को छीनकर सर को सजदे में रख दिया। बाद में पता चला कि ये रब्बे कायनात की तजल्ली का ज़ुहूर नहीं, ये तो गौसे आदम के तलबे का नूर है। कभी तो आना पुकार उठे वहां क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों में सरों पे कदम आना तेरा, सर वाला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया में है आके वो है तलवा तेरा। आज़म का मुकाम क्या है? आला हजरत फरमाते हैं हुक्म नाफिज है तेरा खामा तेरी, हुक्म नाफिज है तेरा खामा तेरा, सैफ तेरी तब में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा तब में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा।